لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پھول رحمت کے کھلاتی ہے نماز پھول رحمت کے کھلاتی ہے نماز راستہ جنت کا دکھاتی ہے نماز آگ دوزخ کی بجھاتی ہے نماز ہر برائی سے بچاتی ہے نماز شاہ و گدا میں بھی رکھتی ہے تمیز شاہ و گدا میں بھی رکھتی ہے تمیز فرق دنیا کے مٹاتی ہے نماز سہن رب سے اے مسلمانوں سنو سہن رب سے اے مسلمانوں سنو ہر مسلمان کو ملاتی ہے نماز سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز ولادت پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں بھائی اور دوستوں رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے کون سے نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے اگلی آیت میں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں جو نمازوں کو غفلت کے ساتھ ادا کرتے ہیں نمازوں کے اوقات کا خیال نہیں کرتے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین
کہ یہ نماز دین کا ستون ہے. وَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے اس ستون کو قائم رکھا. نماز کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے بدن میں سر کی حیثیت ہے. اگر انسان کا سر جدا کر دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلا اور بنیادی جز ہے عبادات کے اندر، سب سے پہلا نمبر اس کا ہے. اور اس کو میرے محبوب نے تشبیہ دی ہے ایک پلر کے ساتھ، ستون کے ساتھ، کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ دین کو ایک بلڈنگ سے، ایک عمارت سے تشبیہ دی ہمیں سمجھانے کے لیے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ومن اقامہا فقد اقام الدین، کہ یہ دین کی عمارت کا نماز ستون ہے، اور جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم کرنے کے اندر معاونت کی، وہ دین کی بنیاد اس سے قائم رہی. اور فرمایا ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا دین کی پوری عمارت ہی ڈھا دی. دھکے دے دے کہ اس نے دین کی عمارت کا ستیہ ناش پھیر دیا، تباہ و برباد کر دی اس نے. تو یہ دین کی عمارت کا قائم رہنا میرے بھائی نماز ہی کے ساتھ ممکن ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا. بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث پاک کے. فرمایا من ترک الصلاۃ، یہ کوئی عام آدمی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل میں امت کے لیے درد ہی درد ہے، جن کے دل میں امت کے لیے محبت ہی محبت ہے، جن کے دل میں امت کے لیے شفقت ہی شفقت ہے، پیار ہی پیار ہے، ان کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، فرمایا فقد کفر، اس آدمی نے کفر اختیار کیا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے. یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک حد ہے. اگر نماز انسان چھوڑتا ہے تو گویا وہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ نماز کو ہم نے اپنی زندگی کے معمولات کے اندر، جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہوا کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارے لیے آکسیجن ہے، جب تک یہ ہوا ہمیں ملتی رہے گی ہمیں سانس آتی رہے گی، اور جب یہ ہوا ختم ہو گئی ہمارا زندگی ہماری اسی پر موقوف ہے. اور اسی طرح نماز پر ہماری زندگی موقوف ہے اسلام کی. اگر ہماری نماز ختم ہو گئی تو پھر ہمارے اسلام کی جان نکل گئی، ہمارا جو دین ہے وہ ضائع ہو گیا. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جس کی عادت ہو نماز کو اکثر چھوڑنا، فرمایا اس کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہ اس بے نمازی کی وجہ سے اور میتوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے اور لوگوں کے اوپر بھی عذاب. جس طرح رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اس طرح بے نمازی کی نحوست. یہاں تک فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے، یہ ایک بے نمازی کی نحوست اپنی لپیٹ میں لے لیتی. تو میرے بھائی آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میرے آس پاس، میرے دائیں بائیں، میرے اپنے گھر کے اندر، میرے اپنے فیملی ممبرز میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی آج نماز سے خالی ہے. آج ہم کھانا پکانے کے لیے تو اپنی اہلیہ کو ضرور کہتے ہیں، بیوی اگر کھانا اچھا نہیں بناتی تو ہم اس کے ساتھ تلخ کلامی بھی کرتے ہیں. اور کبھی ہم نے شام کو جا کر یہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں آپ نے. اپنے بچوں کے ساتھ ہم اپنے ان کی تعلیم و تربیت کا تو پورا خیال رکھتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں میں تمہاری 10,000 روپیہ فیس دے رہا ہوں اور تم پڑھنے نہیں گئے. ہم نے اس کے بارے میں تو خیال رکھا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آج بتا صبح سے لے کر تو نے اب تک نمازیں کتنی پڑھی. تو ہم اپنے گھروں کے اندر چیکنگ بیلنس رکھیں اس میں. نماز کے بارے میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. ہم سارے الزام
حکومتوں پہ ڈالتے ہیں کہ حکومت ایسے کر رہی، حکومت ایسے کر رہی، سارے الزام ہم حکومتوں پہ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم میں سے ہر آدمی حکمران ہے، اپنے گھر میں ہم سب حکمران ہیں۔ جس کو اللہ نے جتنا گھر دیا ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا حکمران ہے، اس کو اپنے 5 مرلے 10 مرلے 3 مرلے کے گھر کی ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ کلکم راعٍ، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے ماتحت تھے، تم ان کی نگہبانی کرتے تھے، تم نے ان کی نماز کا کیا خیال کیا، تم نے ان کے معاملات کے اوپر نظر کتنی رکھی۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا نہ ہو کہ جیسے آیا ہے ویسے ہی گزر جائے۔ یہ ہمارا ٹریننگ سیشن ہے، ہمیں اس رمضان المبارک میں اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دیکھو صبح سے لے کر شام تک تمہیں حلال چیزوں سے منع کر دیا گیا، تمہیں حلال چیزوں سے منع کر دیا گیا جو تمہارے لیے حلال تھی عام حالات میں بھی، لیکن ان چیزوں سے روک دیا گیا۔ کھانا پینا حلال تھا تمہارے لیے لیکن اس سے تمہیں روک دیا گیا۔ تمہاری ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ میرا اللہ مجھے جو حکم دے رہا میرے لیے اس کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح میں نے یہ ایک مہینہ گزارا ہے، اب آپ یہ دیکھیں ادھر عید کی نماز ہو جائے گی اور ادھر مسجدوں کی رونق ختم ہو جائے گی، مسجدوں کی رونق ختم ہو جائے گی، مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی۔ وہی مسجدیں دیکھیں ہمارے محلے کے اندر دائیں بائیں سے تو لوگ آ کے نماز نہیں پڑھتے، ہماری اپنے کالونی کے لوگ ہیں جو ان مساجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری ان مسجدوں کے اندر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور جب رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہماری وہی تعداد آدھی بھی نہیں رہ جاتی، آدھی سے بھی کم 25% ہماری تعداد زیادہ سے زیادہ رہ جاتی۔ کہاں جاتے ہیں 75% لوگ، 75% لوگ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ بھائی ان میں بھی شامل ہوں، ان میں آپ بھی شامل ہیں، اور اگر ہم شامل نہیں بھی ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ضرور ہیں۔ اگر ہمارے آس پاس کے لوگ، میرے دوستوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ میں نے اس کا کتنا خیال کیا۔ میں اس کے دکھ سکھ، اگر وہ بھاگا جا رہا ہے آگے گھڑا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ چند لمحوں کے بعد گھڑے میں گر جائے گا، میں اس کو بچانے کی پوری ایفرٹ کروں گا، کوشش کروں گا کہ کہیں یہ گھڑے میں گر نہ جائے۔ تو میرے بھائی آگے ہر آدمی کے سامنے جہنم کا گھڑا ہے، ہر آدمی کے سامنے جہنم کا گھڑا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی بھاگا جا رہا ہے موت کی طرف، دن رات تیزی سے یوں گزر رہے ہیں کہ ہر آدمی موت کی طرف بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ہمارے سامنے موت کا گھڑا آئے، ہم اس موت کے گھڑے کے اندر گر جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمیں وہ اعمال اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن اعمال کے کرنے پر اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے اندر اس کی محبت، اس کا شعور ہوا کرتا تھا کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تو حضرت کے بہت لاکھوں حضرت کے ماننے والے مریدین تھے حضرت کے۔ تو ایک دن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو جنازہ لا کر رکھ دیا گیا۔ اب جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، اب اس جنازے کے لیے لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک اللہ والے، ایک نیک آدمی کے، ولی کے جنازے میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، تو اتنے میں ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور آ کر بڑھ کے کہتا ہے کہ حضرت کی 4 وصیت، حضرت کی ایک وصیت ہے وہ سن لیں۔ لوگ متوجہ ہوئے کہ کون سی وصیت ہے؟ اس نے کہا جی حضرت کی سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ امام جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسی کے ساتھ اللہ اکبر کی ساتھ اللہ اکبر کہہ لیا جائے، یعنی اس کے ساتھ ہی نماز شروع کی جائے اور اختتام تک اس کے ساتھ رہے۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹی ہو، نماز تو دور کی بات۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی، کبھی غلط نظر سے اس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اور چوتھی شرط حضرت نے جو اپنے وصیت میں فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے
جس کی عصر کی پہلی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی. اب مجمع تو ایسے جیسے سانپ سونگ گیا ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، کہیں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا جو آگے بڑھے اور جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جا رہی ہوں، اور وہ آ کر جنازہ پڑھا دے کہ تکبیر اولیٰ بھی اس کی کبھی فوت نہ ہوئی ہو اور اس کی نظر کبھی غیر محرم پر بھی نہ پڑی ہو، اس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو اور اس کی عصر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اب یہ سارے کے سارے لوگ انتظار میں ہیں بھئی کون آگے بڑھے. وقت گزرتا جا رہا ہے، شام پڑ گئی، جنازے کے لیے کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا. بڑی پریشانی ہوئی کہ لاکھوں کا مجمع ہے، کہاں جائیں اب، کیا کریں حضرت کا. اور حضرت کی وصیت ہے کہ اس کے بغیر جنازہ نہیں پڑھانا میرا، اگر یہ 4 صفتیں کسی میں ہوں پڑھائے ورنہ میرا جنازہ چھوڑ دو. اب یہ جب کافی دیر گزر گئی، شام ہو گئی، تو ایک آدمی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے چادر ہٹاتا ہے اور چادر ہٹا کے کہتا ہے تم خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر گئے. خود تو چلے گئے لیکن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، مجھے لوگوں کے سامنے تو نے نیچا کر دیا. میں نے اپنے اس کام کا پردہ اپنے اللہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ میں نے جو عمل کیا ہے میں نے دنیا کے لیے نہیں کیا، میں نے تو اپنے رب کے لیے کیا تھا، میں نے تو اس کا بدلہ اپنے رب سے لینا تھا. آج تو نے لوگوں کے سامنے میری اس نیکی کا تذکرہ کر کے اگر تیرے جنازے کے پڑے رہنے کا اندیشہ نہ ہوتا میں کبھی آگے نہ بڑھتا. میں صرف اس لیے آگے بڑھا ہوں کہ کہیں تیرا جنازہ پڑا نہ رہ جائے، لیکن میں رسوا ہو گیا ہوں. میں نے اس لیے یہ عمل نہیں کیے تھے کہ میں لوگوں کی واہ واہ لوں گا، میں اس لیے یہ عمل نہیں کرتا تھا کہ لوگ مجھ پر بڑی خوشی کا اظہار کریں گے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں کی نظر میں متقی بن جاؤں گا. میں نے اس لیے یہ عمل نہیں کیا تھا میرے بھائی، میں نے تو یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا. اور وہ تھا کون؟ وہ تھا کون جو جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پہ آتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازہ پڑھانے کے لیے جو آگے بڑھتا ہے وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ اس وقت کا بادشاہ شاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے. وہ وقت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ بھی اس قدر تہجد گزار بھی ہے، تکبیر اولیٰ کا پابند بھی ہے، غیر محرم سے نظروں کو بچانے والا بھی ہے، عصر کی سنتوں کا خیال کرنے والا بھی ہے. میرے بھائی اگر بادشاہ وقت ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے تھے تو آج میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ ان پر تو حکومتوں کی ذمہ داریاں بھی تھی، ان پر تو اور بھی ضروریات تھی، مصروفیات تھی، حکومت کے کاموں کو بھی دیکھنا تھا، لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کا خیال کرتے تھے. کل اللہ نے اگر مجھے پوچھ لیا، آپ سے پوچھ لیا، خدا کی قسم ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہیں. ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. آج دیکھیں کہ کس قدر اللہ کی رحمت ہمیں بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کو 2 پروانے نصیب فرما دیتے ہیں. کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے. میرے محبوب فرما رہے جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لے اللہ اس کو 2 پروانے نصیب فرما دیتے ہیں. فرمایا ایک پروانہ اس آدمی کو اللہ جہنم سے آزادی کا نصیب فرما دیتے ہیں. میرے بندے میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا. اور فرمایا دوسرا پروانہ اللہ نفاق سے بری ہونے کا دے دیتے ہیں کہ تیرے اندر نفاق نہیں آئے گا، تو منافق ہو کر نہیں مرے گا، اللہ تجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے. کتنا سستا سودا. اور ہم اس کے لیے اپنا معمول کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. غیر مسلموں کو آپ دیکھ لیں کہ کسی شاعر نے کہا نا ترکیب تو دیکھو یہ زمانے کے چلن کی، ترکیب تو دیکھو یہ زمانے کے چلن کی، افسوس کے جمعہ سے کوئی واقف بھی نہیں ہے. ترکیب تو دیکھو یہ زمانے کے چلن کی کہ افسوس کے جمعہ سے کوئی واقف بھی نہیں ہے. گرجا میں تو کرنل و کمشنر بھی ہے موجود، مسجد میں کوئی ڈپٹی و منصف بھی نہیں ہے. وہاں تو وہ غیر مسلم اپنی شادی کا موقع آتا ہے، وہ بادشاہ وقت کیوں نہیں ہے، وہ کوئی وزیر کیوں نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کو لے کر گرجا گھر میں جاتا ہے، وہاں جا کر اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے. لیکن آج مسلمان کیا مسجد کے اندر آ کر جو میرے نبی کی سنت تھی کیا اس پہ عمل کر رہا ہے؟
آج ہم یہ دیکھیں